اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات۔ اس ویڈیو میں اسباب رزق میں سے یعنی رزق کے وسیع ہونے کے جو اسباب ہیں وہ بیان کرنا ہے، اور ایک نماز ہے اور جس کا ثواب اور اجر ماہ رجب المرجب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے حدیث میں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو صاحبان ایمان مومنی مومنات، ماہ رجب المرجب اس مہینے کی ہر گھڑی ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ ایک صاحب عقل، ہوشیار و باشعور شخص اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی اور اس کے ہر لمحات میں سے ہر لمحے میں ایسی چیز حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں بے وقعت اور بے معنی لگتی ہیں۔ یعنی انسان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی عبادت انجام دے کر اتنی نعمتوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، سب سے بڑی چیز جو اس ویڈیو میں بیان کرنی وہ یہ ہے کہ وسعت رزق میں سے جو سبب بعض بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سبب، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن یہ پہلی رجب کا، تو اس حوالے سے امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ علیک بالدعاء لاخوانک بظہر الغیب فإنہ یحیل الرزق۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مذہبی بھائیوں کی پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، یعنی آپ کسی بھائی کے لیے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے، کوئی بہن کے لیے دعا کیا کریں۔ کیوں؟ فرماتے کیونکہ یہ فعل یعنی اپنے مذہبی بھائیوں کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کرنا روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ یعنی دعا کی جو سفارش معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی ہے، تو بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے لیے کی گئی دعا انسان کی قبول نہ ہو، لیکن دوسروں کے لیے کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو صاحبان ایمان مومنی مومنات، وسعت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ حدیث میں بیان ہے۔ تو صاحبان ایمان، 2 ماہ رجب المرجب کی تاریخ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک روایت ہے کہ اس ماہ رجب المرجب کے حوالے سے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اور 4 رکعت نماز پڑھے، چاہے آپ وہ روزہ 2 تاریخ کو رکھیں، 3 کو رکھیں، 4 کو رکھیں، 5 کو رکھیں، اور روزہ رکھے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ 4 رکعت نماز آپ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ جس کی پہلی رکعت میں، طریقہ یہ ہے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو فرماتے ہیں وہ شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام خود دیکھ لے گا، یا اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 200 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ اگرچہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، مگر اجر اور ثواب کو دیکھیے تو عظیم ہے۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں۔